بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کے 10ویں جز کی تفسیر پیش خدمت ہے۔ اس جز کا آغاز ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ اس آیت کے اندر، یہ آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے، اور سورہ انفال کی تفسیر کے وقت گزشتہ جز میں یہ بتایا گیا تھا کہ انفال کے معنی آتے ہیں مال غنیمت کے۔ یہاں مال غنیمت کے مصارف کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اگر مال غنیمت حاصل ہو تو کن کن مصارف میں اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جو بھی مال غنیمت اے مسلمانوں تمہیں حاصل ہو تو یہ یاد رکھو کہ اس میں 1/5 اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یہ جاننا چاہیے کہ مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 4 حصے تو جو آرمی ہے اس کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور جو 1 حصہ ہے وہ پھر 5 جگہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ 5 مصارف اس طرح ہیں کہ سب سے پہلا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا حصہ ہے آپ کے رشتہ داروں کا، تیسرا حصہ ہے یتیموں کا، اور چوتھا حصہ ہے مسکینوں کا، اور 5واں حصہ ہے ابن سبیل یعنی مسافروں کا اور ان کی ضروریات کا۔ تو اس طریقے سے مال غنیمت کو پہلے 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر 5ویں کو دوبارہ 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اسی چیز کا حکم اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا، اسی آیت کے اندر، کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس آیت پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اس دن جس دن 2 جماعتیں آپس میں بھڑی تھیں، یعنی غزوہ بدر کے دن۔ یہ دراصل ایک احسان کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی یہاں اس چیز کو ذکر فرما رہے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں جب لڑائیاں ہوا کرتی تھیں تو اہل حق اگر فتح پاتے تھے اور ان کو مال غنیمت ملتا تھا تو اس کا حکم یہ تھا کہ سارا مال غنیمت ایک میدان میں جمع کر دیا جائے۔ اگر ان مسلمانوں کا اور ان امتوں کا اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں لڑنا قابل قبول ہوتا تو آسمان سے ایک آگ آتی اور پورے مال غنیمت کو جلا کر خاکستر کر دیتی، اور یہ سمجھا جاتا کہ مسلمانوں کا یا اہل حق کی لڑائی اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول فرما لی۔ لیکن اس امت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں، اللہ سبحانہ وتعالی نے مال غنیمت کو حلال کر دیا، اور اللہ عز و جل اسی صورت میں ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ جو بھی تم مال غنیمت کے طور پر حاصل کرتے ہو اسے تم کھاؤ، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ پہلی مرتبہ اسی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا، اس سے پہلے کسی اور کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی غزوہ بدر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر تم لوگ یہ سمجھ رہے تھے مسلمانوں کہ جو جگہ تم نے انتخاب کی ہے، جس جگہ کا تم نے انتخاب کیا ہے وہ تمہارے لیے ناموزوں ہے، اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہاری مدد کی، تمہاری نصرت کی، اس کے باوجود کہ تمہاری جگہ اس لائق نہیں تھی کہ وہاں ایک آرمی اس جگہ کا انتخاب کرتی، اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہاری مدد فرمائی۔ اسی طریقے سے تم لوگ 313 تھے اور مقابلے میں ایک بہت بڑا لشکر تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہاری مدد فرمائی، یہ یاد کرو۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ان واقعات کی جانب اشارہ کرنے کے بعد یہ حکم ہے نتیجے کے طور پر کہ اے ایمان والو، کہ جب تم کسی دشمن کا سامنا کرو تو 6 باتوں کا خیال رکھو۔ نمبر 1، فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو۔ نمبر 2، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرو اور خوب ذکر کرو۔ تو ثابت قدمی اور اللہ کا ذکر۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔
ولا تنازعوا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو. یہ 4 چیزیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرُوا، صبر کرو. اور پھر آخری ہدایت ہے 6ٹھی ہدایت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے، یعنی تکبر اور ریاکاری سے اجتناب کرو. تو اگر تمہارا مقابلہ تمہارے دشمن سے ہے اور تم نے ان 6 باتوں کا لحاظ رکھا تو فتح مبین انشاءاللہ العزیز تمہارے قدم چومے گی. یہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ ثابت قدمی، اور اسی طریقے سے ذکر اللہ کی کثرت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور نمبر 4 ہے اختلاف اور آپس کے جھگڑوں سے اجتناب، اور نمبر 5 ہے صبر و تحمل، اور نمبر 6 ہے تکبر اور ریاکاری سے گریز. ان 6 چیزوں کا پر عمل یہ ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ ہی میں ہو، بلکہ ہر انسان اپنی زندگی کے اندر بھی ان 6 چیزوں کے اوپر عمل کر سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص اگر پریشانی کے اندر مبتلا ہے تو ان 6 چیزوں کے اوپر عمل کرے، ذکر اللہ کی کثرت کرے، ثابت قدم رہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، صبر کا دامن تھامے، اور آپسی جھگڑوں اور نزاع سے بچے. تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اس کو مات دے دے. وہ کسی بھی طرح کی مصیبت ہو، وہ اس کا انشاءاللہ العزیز مقابلہ کر لے جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو اس مصیبت کے اوپر غلبہ عطا فرمائیں گے. تو اس آیت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. اس کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 49 میں ان منافقین کا ذکر ہے جو جنگ بدر میں شرکت کے لیے جانے والے مسلمانوں سے ازراہ تمسخر اور ازراہ مذاق یہ کہنے لگے کہ یہ مسلمان ہیں کہ ان کے دین نے ان کو جنون اور پاگل پن میں مبتلا کر دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی انہی کے قول کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، کہ جن لوگوں کے دل میں کجی ہے اور جو لوگ منافقین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر دیا ہے، اسی لیے یہ اب لڑائی کرنے کے لیے نکلے جا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم، کہ ان منافقوں کو کیا پتا اگر یہ منافقین ان ملائکہ کو دیکھ لیتے جو کافروں کی روحیں نکال رہے تھے اور جو ان کی پشت پر مار رہے تھے اور ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ ذوقوا عذاب الحریق، اب چکھو جہنم کا عذاب. اگر یہ ان ملائکہ کو دیکھ لیتے تو ظاہر ہے کہ ایسی بات نہ کہتے، لیکن چونکہ یہ اپنے قلب کی روشنی سے محروم ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ ان کو وہ بصیرت حاصل نہیں جس سے یہ ملائکہ کے اس عمل کو سمجھ سکیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 52 میں فرعون کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم کا بھی انجام یہی ہوا تھا جو مشرکین مکہ کا ہوا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک قاعدہ ذکر کیا، اور یہ قاعدہ ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے ہے، اور وہ قاعدہ آیت نمبر 53 میں ہے. اور یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس آیت کو غور سے پڑھے اور سمجھے، اور اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اس آیت کے اوپر عمل کرے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ کی سنت اور اللہ کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ وہ اس وقت تک کسی قوم کو نہیں بدلتے جب تک کہ قوم خود اپنا وتیرہ اور اپنے طریقے کو نہ بدل دے. اسلام اور مسلمانوں کا طریقہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر مسلمان اس سنت کو بدل لیں اور بدعت کی راہ پر آ جائیں تو مسلمانوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی بدل کر کسی دوسری قوم کو اس کی جگہ پر لے آئے گا. یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کا طریقہ ہے، اور اسی کی طریقے کی جانب اللہ عز و جل نے اشارہ کیا ہے کہ فرعون کو بھی ہم نے اسی طریقے سے مزہ چکھایا کہ ساری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس تھیں. وہ ایک علاقے کا بادشاہ تھا، لیکن اپنی اس بادشاہی کے غرور کے اندر وہ چور چور تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو بدل دیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی جگہ دوسری قوم کو اس کی جگہ لا کر کھڑا کر دیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، کہ اے لوگوں کہ اللہ کی راہ میں تم جو بھی خرچ کرو گے یوفى اليكم، تمہیں پورا پورا واپس دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ آیت بھی ہر مسلمان کو کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس آیت پر غور کرے، چونکہ اس دنیا کا جو کارخانہ ہے
ظاہر ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی دینی کاموں کے لیے خود آ کر پیسہ فراہم نہیں کرتے، بلکہ اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کو اللہ نے یہ طریقہ دیا ہے کہ وہ دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور خرچ کریں. اور اللہ عز و جل نہ صرف یہ کہ ان کے اس عمل کا ثواب دیں گے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یوفی الیکم، کہ جتنا تم خرچ کر رہے ہو اتنا تمہیں پورا پورا واپس دیا جائے گا. نہ صرف یہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو بھی اللہ کو قرض حسنہ دے گا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دیں گے، ملٹی پلائی کر دیں گے. اور اس آیت کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ 10 ملٹی پلائی کریں گے، یا اس کو 20 ٹائم ملٹی پلائی کریں گے، یا اس کو 30 ٹائم ملٹی پلائی کریں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے، اور یقیناً وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ نے اسی آیت کے اندر ایک چیز فرمائی ہے کہ واللہ یقبض ویبسط، کہ یہ اللہ کا کام ہے کہ اگر کہیں انسان تنگی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر خوشحالی اس کے سامنے آتی ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آج کل فائنینشلی بہت بری حالت چل رہی ہے، مسلمان بھی اس کے اندر مبتلا ہیں، جاب نہیں ہے، کہاں سے خرچ کریں گے، غربت آ جائے گی، لوگ بھوکے مر جائیں گے. ایسا نہیں ہے، دینے والا اللہ ہے. $1 بھی اور $1 بھی اور 1 پینی بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی گئی، یوفی الیکم، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا بلکہ اس سے زیادہ ملٹیپلائی کر کے ریٹرن کریں گے انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے مسلمانوں کا دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ساری دنیا اور جہاں کا مال و دولت بھی خرچ کر دیتے تو آپ یہ کام نہ کر پاتے، دلوں کو ایک دوسرے سے نہ جوڑ سکتے. یہ انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر بہت سی ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ کوئی بادشاہ ہے، قوم اس کے ظلم سے ڈرتی ہے یا اس کے پیسے اور اس کی دولت کے سامنے مرعوب ہو جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری قوم کا دل بھی اس کے ساتھ ہو اور دل سے اس سے محبت کرتی ہو. یہ ضروری نہیں ہے. انسان چاہے جتنا پیسہ خرچ کر لے، یا وہ ڈنڈے کے زور پر، تلوار کے زور پر، بندوق کے زور پر وہ اپنی قوم کو اور اپنی رعایا کو ہانکے، یہ ممکن ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کا دل جیت لے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا انعام ہے کہ سارے مسلمانوں کے دلوں کو اللہ عز و جل نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا. جب مسلمان کا نام آتا ہے، اسلام کا نام آتا ہے، تو سارے مسلمان متحد ہو جاتے ہیں. اور یہ چیز، یہ خاص صفت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ممکن ہے، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس آیت سے ہم ایک عقیدے کی جانب اشارہ کر سکتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے نور و بشر کا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی نہیں ہے، العیاذ باللہ، وہ نور ہے، یعنی وہ گویا کہ نوری مخلوق ہیں جیسے ملائکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں. اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ بالکل غلط، سراسر بے بنیاد عقیدہ ہے، اور اس کی تردید خود اس آیت سے ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے کسی بھی انسان کے بس میں یہ بات نہیں، خواہ کتنا ہی بڑا بادشاہ اور کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کہ وہ اپنی قوم کا دل اپنے لیے ہموار کر لے اور پوری قوم اس سے محبت کرے، پوری قوم اس کے ساتھ یکجا ہو جائے اور ان کے دل اس کے ساتھ ہمدردی کریں. ایسا جس طرح کسی بادشاہ کے لیے ممکن نہیں، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ چیز اسی وقت ممکن ہوئی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ممکن کی. خدا نخواستہ یہاں پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی دنیاوی بادشاہ کے ساتھ تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے، لیکن اس آیت کے اندر اگر غور کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بطور انعام، اس امت کے اوپر انعام کا اظہار کرتے ہوئے، جتلاتے ہوئے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ، اور مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، کہ اگر آپ ساری دنیا کا مال و دولت بھی اگر خرچ کر دیتے تو آپ کے اندر یہ قدرت نہیں تھی کہ آپ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دیں. یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی کمال ہے. اس کے بعد آیت نمبر 65 میں 65 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو لڑائی کے اوپر ابھارے،
یہ یہاں سے یہ اشارہ ہے جنگ بدر کا، کہ جب جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. کچھ صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ ابو سفیان کا جو قافلہ شام سے مال تجارت لے کر آ رہا ہے اس کا پیچھا کرنا چاہیے، اور اگر وہ قافلہ ہاتھ آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس مدینے چلے جانا چاہیے. جبکہ کچھ صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، اس جو قافلہ اگر نکل گیا تو نکل گیا، اب اس کی مدد کے لیے جو لشکر مکہ سے آیا ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیتے ہیں کہ آپ مؤمنین کو، مسلمانوں کو ابھاریے لڑنے کے لیے. اس کے بعد آیت نمبر 67 میں ان قیدیوں کا ذکر ہے جو بدر کے موقع پر کفار مکہ کی جانب سے قید ہوئے، اور یہ مسلمانوں میں یہ طے پایا کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. چنانچہ ہر قیدی کو 400 درہم کے بدلے چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد چند آیتوں کے اندر ہجرت کا ذکر ہے، اس کے اصولوں کا ذکر ہے، اور ہجرت کے بعد مہاجرین کے اوپر ایک دوسرے کے لیے کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان سب باتوں کا اس کے اندر ذکر ہے. اور یوں سورہ انفال ختم ہوتی ہے اور سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے. سورہ توبہ اور سورہ انفال ان دونوں کے مضامین کے اندر یکسانیت ہے. جیسے سورہ انفال کے اندر جنگوں کا تذکرہ ہے اور مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو لڑنے کی ترغیب دی گئی ہے، غنیمت کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے سورہ توبہ کے اندر بھی کچھ اسی طرح کے ملتے جلتے مضامین ہیں. یہاں تک کہ کچھ صحابہ کا قول یہ ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ دراصل ایک ہی صورت ہیں، ایک طویل صورت ہے، لیکن صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں. اس صورت میں جو سب سے پہلی آیت ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ مشرکین مکہ کے ساتھ جو صلح کی تھی، مشرکین نے اپنی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے وہ صلح خود ہی توڑ دی. تو جب وہ صلح ٹوٹ گئی تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس معاہدے سے اب بری ہیں جو مشرکین کے ساتھ ہوا تھا. اور پھر مشرکین کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، کے 4 مہینے اور ہیں، چل پھر لو. اس کے بعد تو یہ ناممکن ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو تم عاجز کر کے دکھا دو، یہ ناممکن ہے. گویا کہ اس آیت کے اندر یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ 4 مہینے کے بعد مکے کے اوپر چڑھائی کر دینی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح مبین کا وعدہ کیا. اور ہوا بھی یہی کہ جب مسلمانوں نے مکہ کے اوپر چڑھائی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی طرح وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے آپ چونکہ رحمت للعالمین تھے، اس صفت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام اہل مکہ کو معاف فرما دیا، سوائے چند مجرموں کے، بڑے مجرموں کے، کہ جنہوں نے مختلف مواقع پر کچھ ایسے جرم کیے تھے کہ جن کی جو ناقابل معافی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے استثناء کے ساتھ تمام اہل مکہ کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ معاف کرنے کے اس طریقے سے اعلان کیے گئے گویا کہ معافی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. یہ حکم ہوا کہ جو حرم کے اندر داخل ہو گیا اس کا خون معاف ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کا خون معاف ہے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہل مکہ کو معاف کر دیا سوائے ان چند لوگوں کے. یہاں سے چند آیتوں تک فتح مکہ یا غزوہ مکہ کا ذکر ہے. اس کے بعد آیت نمبر 25 سے غزوہ حنین کا تذکرہ ہوتا ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد بہت سے مواقع پر کی ہے، اور غزوہ حنین میں بھی کی ہے، اس وقت کی ہے جبکہ تمہیں اپنی کثرت کے اوپر تعجب ہو رہا تھا، اپنی کثرت تمہیں غرور کے اندر مبتلا کیے ہوئے تھی. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ حنین کا موقع یہ پہلا موقع ہے جب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. مسلمان 14,000 کی تعداد میں تھے، مادی اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی. صحابہ کرام کو یہ چیز کچھ صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ بھئی آج تو ہم مغلوب نہیں ہو سکتے، آج تو ہم غالب ہو کر رہیں گے.
گویا کہ توکل کے اندر صحابہ کرام کی کچھ کمی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فوراً تنبیہ ہوئی، اور اس غزوے کے شروع میں مسلمانوں کی ہوا ایسی اکھڑی کہ 14,000 تتر بتر ہو گئے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، اور پھر سارے مسلمان جمع ہوئے ایک جھنڈے کے نیچے، اور اس کے بعد دوبارہ حملہ کیا گیا، اور آخر کار مسلمانوں کو فتح ہوئی اور فتح مبین ہوئی. یہ ان صحابہ کی تنبیہ تھی جن کے دل کے اندر یہ خیال آیا، یہ جن کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ آج تو ہم ہر حال میں جیت کر ہی رہیں گے، ہر حال میں فتح ہماری ہی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے اوپر نظر نہیں کیے ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی تعداد کو دیکھا، انہوں نے اپنے اسلحے کو دیکھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم جب بہت تھوڑے سے تھے، جب اللہ نے ہمیں غالب کر دیا، آج ہم 14,000 ہیں، تو آج تو ہم جیت کر ہی رہیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تنبیہاً یہ معاملہ ان کے ساتھ فرمایا. اس سے ایک اصول نکلتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ اس کو بعض علماء نے اس جملے کے اندر ارشاد فرمایا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات للمقربین. ابرار کہتے ہیں پائس یعنی نیک لوگوں کو، اور مقرب یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بے انتہا قریب ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے انتہا قریب بندے ان کو مقرب کہا جاتا ہے، جیسے انبیاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی مقربین کے اندر آتے ہیں. اگر نیک لوگوں کی کوئی چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مقربین کے لیے بھی نیکی ہو. عین ممکن ہے کہ وہ مقربین کے لیے باعث گناہ ہو. حسنات الابرار سیئات للمقربین. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مقربین ہوتے ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ عزیمت کے اوپر عمل کریں، رخصت کے اوپر عمل نہ کریں. توکل اگر ہو تو کامل درجے کا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد اگر ہو تو کامل درجے کا ہو. جبکہ عام نیک لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑا بہت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. ہاں بالکل ہی اگر ان کے اندر توکل نہیں ہے تو یہ غلط ہے. لیکن صحابہ کرام جو کہ مقربین کے اندر آتے ہیں، اگر وہ تھوڑا بہت توکل کرتے تو یہ چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ناگوار تھی. وجہ اس کی کیا ہے کہ ان لوگوں کا اسٹیٹس کوئی عام اسٹیٹس نہیں ہے، بلکہ وہ اس امت کی سب سے زیادہ برگزیدہ جماعت ہے. اس لیے ان لوگوں کو جو آئیڈیل اور جو نمونہ پیش کرنا ہے اپنے آنے والوں کے لیے، اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ توکل میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی ہو. مکمل اعلیٰ درجے کا توکل اور اعتماد ان لوگوں کے اندر ہونا چاہیے تھا، اور اس موقع پر وہ نہیں تھا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی موقع پر تنبیہ فرمائی. اس آیت کے اندر اسی واقعے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے. اس کے بعد یہود و نصارہ کے کچھ عقائد کا ذکر ہے، اور پھر آیت نمبر 38 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 سے غزوہ تبوک کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. یہ غزوہ سن 9 ہجری کے اندر پیش آیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ روم کا جو عیسائی بادشاہ ہے وہ مدینہ منورہ کے اوپر فوج کشی کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس نے تبوک کے مقام پر اپنا لشکر بھی جمع کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس چیز کا علم ہوا، آپ نے فوراً اعلان فرما دیا نکلنے کا اور کوچ فرمانے کا. اور صورتحال یہ تھی کہ گرمی کا سخت گرمی کا موسم تھا، اور فصلیں تیار تھیں، کھجور کے باغات بالکل ریڈی تھے. اور ایسے موقع پر جب کہ فصلیں تیار ہیں، ابھی کٹی نہیں ہیں، یعنی مسلمان خالی ہاتھ ہیں، اب اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے ہیں تو ان باغات کی رکھوالی کون کرے گا، اور اس طریقے سے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑیں گے. غرض یہ ہے کہ بے انتہا مشکل صورتحال تھی. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نکلنے کا. تو بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کر چکی تھی کہ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، ظاہر ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئی ساتھ نکل کھڑی ہوئی. کچھ مسلمان، سچے پکے مسلمان ایسے بھی تھے کہ جو ذرا سستی کا شکار ہوئے، اور منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ جو آنے بہانے کر مدینے کے اندر ٹھہری رہی اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلی. اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا
جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم زمین سے چمٹے رہتے ہو، آخر تمہیں ہو کیا گیا؟ تو اس آیت کے اندر اور آگے چند آیتوں تک غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ یہ غزوہ دراصل ہوا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو روم کا وہ بادشاہ وہاں موجود نہیں تھا۔ ہاں اس موقع پر چھوٹے چھوٹے غزوے اور سریے ہوئے ہیں، لیکن جو غزوہ تبوک جو بڑا تھا وہ غزوہ پیش نہیں آیا۔ اس کے بعد چند آیتوں کے بعد جو آیت نمبر 60 ہے، یہاں سے زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہے۔ جب مدینہ منورہ کے اندر زکوٰۃ فرض ہوئی تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولیابی کا ایک سسٹم وضع کیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو صدقات ہیں وہ فقراء کو دیے جائیں، مساکین کو دیے جائیں، عاملین علیہ، اور جو لوگ زکوٰۃ کو کلیکٹ کرتے ہیں ان کو عاملین کہا جاتا ہے، ان کی سیلری یا ان کا مشاہرہ بھی اسی زکوٰۃ میں سے ادا کیے جانا چاہیے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تألیف قلب کے لیے صدقات اور زکوٰۃ کے پیسے دیے جائیں، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے کے لیے، اور اللہ کے راستے میں مسافرین کے لیے۔ تو یہ مصارف زکوٰۃ ہیں۔ اس کے اندر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک مصرف آیا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، تألیف قلب کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مطلب میں مفسرین کا بہت شدید اختلاف ہوا ہے۔ کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں کچھ لوگوں کو زکوٰۃ میں سے کچھ مال دیا کرتے تھے، تألیف قلب یعنی ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے۔ یہ لوگ کون تھے؟ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ غیر مسلم تھے، غیر مسلم لیکن دل ان کا نرم تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مزید اسلام کی طرف کھینچنے کے لیے زکوٰۃ میں سے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ غیر مسلم تو تھے لیکن نرم دل نہیں تھے بلکہ سخت دل تھے اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا شر دور کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ کا کچھ مال دیا کرتے تھے، تو ان لوگوں کو مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے۔ کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا جو یہ مصرف ہے، تألیف قلب کا جو یہ مصرف ہے، زکوٰۃ کا پیسہ، اس سے مراد کوئی غیر مسلم نہیں ہے بلکہ مسلمان ہی ہے۔ بہرحال جو بھی اختلاف ہو، یہ مصرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے موقوف فرما دیا تھا۔ اب تألیف قلب یعنی دل کو نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے کوئی زکوٰۃ کا حصہ کسی بھی ایسے شخص کو نہیں دیا جاتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اس کو موقوف کر دیا۔ کیا آج کے دور میں اس کو شروع کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی مسلمان ایک ایسی سوسائٹی میں رہتا ہے کہ جہاں غیر مسلم زیادہ آباد ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے لیے چونکہ یہ لوگ نرم گوشہ رکھتے ہیں، نرم دل رکھتے ہیں، اگر میں زکوٰۃ کا کچھ حصہ ان لوگوں کو دے دوں تو شاید یہ ان کے لیے اٹریکشن کا باعث ہو اور شاید یہ اسلام قبول کر لیں۔ تو اگر وہ اپنی زکوٰۃ اس مصرف کے اندر دیتا ہے تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ مفسرین اور فقہا لکھتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا یہ حصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ امیر المؤمنین تھے، انہوں نے بحیثیت امیر المؤمنین کے یہ حصہ موقوف کیا تھا۔ اب اگر کوئی امیر المؤمنین ہی آ کر اس حصے کو دوبارہ جاری کرے تو ممکن ہے، لیکن انڈیویجولی انفرادی طور پر کوئی شخص اس حصے کو دوبارہ جاری نہیں کر سکتا۔ غرض یہ ہے کہ اس آیت کے اندر زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک مصرف اور ہے، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یہ بہت اہم ایک سوال ہے کہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، یہ ایک بہت عام اور کامن ورڈ ہے کہ اگر کوئی انسان مسجد بناتا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں اللہ کا راستہ ہوا، کوئی آدمی مدرسہ بناتا ہے تو یہ بھی اللہ کا راستہ ہوا، حتیٰ کہ آج کے دور میں اسلامک چینلز قائم ہو رہے ہیں اور مالکان کی نیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خدمت دین کر رہے ہیں، تو کیا زکوٰۃ کا یہ مال، زکوٰۃ کا حصہ ان چیزوں کے اندر لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ سب فی سبیل اللہ کے اس مفہوم کے اندر داخل نہیں ہے۔ ہاں، فی سبیل اللہ کے جو لنگوسٹک میننگ ہے، لغوی معنی ہے، اس کے اندر ضرور داخل ہو سکتے ہیں۔
مسجد یقیناً کوئی انسان اگر مسجد بناتا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں بنانا ہوا، مدرسہ بناتا ہے تو یہ بھی اللہ کا راستہ ہوا، لیکن جب بات آتی ہے زکوٰۃ کی تو فی سبیل اللہ کے مفہوم میں یہ چیز داخل نہیں ہے۔ لہٰذا فی سبیل اللہ کے مفہوم میں کیا داخل ہے، اس سلسلے میں فقہا یہ لکھتے ہیں کہ صرف 2 چیزیں داخل ہیں، اور اس کا ثبوت احادیث سے اور اجماع امت سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے نکلتا ہے اور اس کو مال و دولت کی ضرورت ہے، اس کو راستے کے خرچ کی ضرورت ہے، تو زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حج کے لیے کوئی شخص جانے والا ہے تو اس کی بھی مدد زکوٰۃ کے مال سے کی جا سکتی ہے۔ تو فی سبیل اللہ کے یہی 2 مفہوم ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی تیسرا مفہوم فی سبیل اللہ کے تحت کوئی شخص لیتا ہے تو یہ اجماع کے خلاف ہے، قطعاً غلط ہے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ جو شریعت کے اوپر نظر ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن بہر صورت وہ بصیرت سے محروم ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ ایک بہت عام چیز ہے، لہذا جو بھی چیز اللہ کے راستے میں ہو اس میں زکوٰۃ سے اس میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ جو رفاہی ادارے ہیں ان کے مینجمنٹ کا جو خرچہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس ادارے کے جو ذمہ داران ہیں ان کی سیلری ہے، ان کے اخراجات ہیں، وہ سارے کے سارے فی سبیل اللہ کے مفہوم میں لا کر زکوٰۃ سے پورے کیے جا رہے ہیں۔ یہ قطعاً غلط اور حرام ہے اور اس آیت کے مفہوم کے خلاف، اجماع امت کے خلاف ہے۔ اس آیت کے بعد آیت نمبر 67 میں منافقین کا تذکرہ ہے، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ یہ جو منافقین ہیں، مرد منافقین اور اسی طریقے سے عورتیں، یہ سب ایک ہی جیسے ہیں، اور ان لوگوں کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ بری بات کی تعلیم دیتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں اور بخیل ہیں، بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اور اس کے برعکس چند آیتوں کے بعد آیت نمبر 71 میں مؤمنین کا موازنہ ان لوگوں سے کیا گیا ہے کہ جو مؤمن مرد اور عورتیں ہیں ان کی صورتحال کیا ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد منافقین کا تذکرہ اور شدت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ آیت نمبر 80 ہے، اور اس کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ اے نبی آپ کا ان منافقین سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، کوئی کنیکشن ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر کریں تو 70 مرتبہ کریں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مغفرت ہرگز نہیں کرے گا۔ آپ ان کے اگر کوئی منافق مر جائے تو آپ نماز جنازہ نہ پڑھیے، آپ ان کے ساتھ کسی طریقے کا کوئی تعلق نہ رکھیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے تعلق سے کچھ ہدایات دی گئی ہیں، اور اس طریقے سے یہ قرآن کریم کا جو 10واں جز ہے یہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور پڑھا گیا اللہ سبحانہ و تعالی اس پر عمل کرنے کی اور قرآن کریم کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی، اسلاف کے طریقے کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔